ایکشن کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں۔ میرے ساتھ بائیں ہاتھ پہ جو ہے نا علی خان ہے سوابی سے، ڈسٹرکٹ سوابی کے پیپل پارٹی کا صدر ہے، اور دائیں ہاتھ پہ جو ہے نا گروڑ کے ایگزیکٹو باڈی کا ممبر شاہد خان صاحب ہے۔ شروع کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک تو میں آپ لوگوں کی میڈیا کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آج جو KPK سے ہم ایک فریاد لے کے آئے ہیں، ایک دکھ بھری داستان لے کے آئے ہیں، تو یہ ایک جینوئن ایشو ہے۔ اس میں نہ کوئی پولیٹیکل ہم کوئی ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کو کے فیور میں ہیں، نہ کسی کے خلاف ہیں۔ یہ آج KPK کا یہ ایک جینوئن ایشو ہے۔ ہمارے تقریباً KPK کے میدانی علاقے میں، جس میں بنیر، ملکنڈ ڈویژن، مانسیرا، مردان ڈویژن، چارسدہ، خاص کر سوابی اور نوشہرہ، یہ ان علاقوں کا جو کیش کراپ ہے، جو نقد آور فصل ہے، وہ ہے ٹوبیکو۔ اور پورے ملک میں اس کے سے ٹھیک ٹھاک ٹیکسز کے مد میں کافی آمدن ہماری وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ کو آلریڈی کئی عرصے سے آ رہی ہے۔ اب ہمارا ایک بنیادی ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ APR نے اب جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ ایکسپورٹ پہ بھی لگائے ہیں۔ جو ٹوبیکو ڈیلر ہے، کاروباری حضرات ہے، ٹوبیکو موومنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک منڈی سے 2-3 کلومیٹر پہ اس سے مختلف سوالات کر کے، اور جس میں جو سکرپ ہوتا ہے، جس کا جینوئن ریٹ کوئی 30-40 روپے پیسے ہوتا ہے، اس پہ بھی 390 روپے اور 45 روپے سیس پاکستان ٹوبیکو بورڈ اور آپ کے ہمارے APR کے 390 روپے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں بھی یہ ٹیکس ان لوگوں نے لاگو کیا ہے، یعنی جن کے پاس ریڈرائنگ فیکٹریاں نہیں ہیں، ہینڈ سٹیم ٹوبیکو، ہم ہاتھوں سے اس میں لیبر بھی کام کرتے ہیں، اور وہ ایکسپورٹ جو ہے نا ایکسپورٹ کے لیے بناتے ہیں، اور گرین لیف، تو دنیا میں کہیں بھی ایکسپورٹ پہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا رولنگ کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، اور سورس آف انکم زیادہ ہوتا ہے، اور ملک میں ڈالروں کی آمد یہ ایک ہیوج والیوم میں ہوتا ہے جتنا ایکسپورٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہماری APR سے یہ ایک گزارش ہے، ایک سفارش ہے کہ خوددارہ ایکسپورٹ کو اس سے ایگزمپٹ کیا جائے، مبرہ کیا جائے، اور یہ جو ٹوبیکو موومنٹ ہے اس پہ جو ہے نا، اس سے یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو ختم کر لیں، ایک سموتھ حالت لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمال انڈسٹری ہے وہ پچھلے سال سے بند ہے، اور جب اسمال سگریٹ انڈسٹری بند ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاروباری حضرات اور یہ ٹوبیکو جتنے بھی گروورز ہیں ان سے پھر ٹوبیکو نہیں لیا جائے گا، تو پھر یہ لوگ کیا کریں؟ یہ روڈوں پہ آئیں گے، یہ ہڑتالیں کریں گے۔ ملک پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصی کرم کیا ہے کہ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ بار بار ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا اور وزیر اعظم صاحب کا، یعنی پورے ملک کا جو ہے نا وہ بار بار نام لے رہے کہ یہ فینٹاسٹک، یہ وہ، تو دیکھو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مزید اس ملک میں کوئی بدمزگی ہو، بدامنی ہو۔ ہم ایک پیار والے ماحول میں یہ فریاد لے کے آئے ہیں کہ پروفیشنلی ایسے اتھینٹکلی بندے بٹھائیں، اس کے فیکٹری کے لیے میکنزم ایسا بنائیں۔ پہلے 3 سلپ تھے APR کی طرف سے، پہلے 3 سلپ تھے جس میں ملٹی نیشنل فرمز کے پاس 2 تھے، یعنی اس کا ایک جو ہائی ریٹ تھا اور ایک جو درمیانہ تھا، اور 3rd سلپ جو تھا وہ اسمال انڈسٹری کے لیے تھا۔ اب ان لوگوں نے اسمال انڈسٹری کے لیے وہ 3rd سلپ فارغ کیا، وہ ختم کیا۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو 3rd سلپ کو بحال کریں۔ جب یہ 3rd سلپ بحال ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ 3rd سلپ جب یہ بحال ہو جائے گا
تو اس سے ہمارے مسائل تقریباً جو ہے نا اسمال انڈسٹری بحال ہو جائے گی، اور تقریباً اس سے جتنے بھی مسائل ہیں اسمال انڈسٹری کے ڈیلر حضرات کے یہ تقریباً حل ہو جائیں گے۔ اب ایک بنیادی کوشچن یہ ہے کہ جو سیل ٹیکس ہے یہ ایس پر ریشو ہے، یہ بات میری ذرا نوٹ کر لے۔ سیل ٹیکس 18% ہے، سگریٹ اسمال سگریٹ پہ، بڑے اسمال سگریٹ انڈسٹری پہ یہ 18% ہے۔ اگر یہ جس طرح سیل ٹیکس کا ریشو ہے، اگر اسی طرح ریشو بھلے وہ 18 نہ ہو زیادہ ہو، یہ تسلسل جس طرح سے ٹیکس نے بنایا ہے یہ ایس پر ریشو کر لیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اسمال انڈسٹریاں جو ہے نا وہ ریگولر جو ہے نا کام شروع کر لیں گے، اور جتنا بھی ٹینشن کریٹ ہوا ہے، جتنے بھی مسائل بڑے ہیں، یہ ایک سموتھ حالت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تیسری بات میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے، دیکھو بار بار میں کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہماری میکینزم ہے وہ ہونا ہی چاہیے ایکسپورٹ کے لیے، کہ ہر ملک میں ہر جگہ پہ ایکسپورٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ ایکسپورٹ کو اس چیز سے مبارہ کر لے، بلکہ اس کو انسینٹیو ملتا ہے، ریبیٹ ملتا ہے۔ پہلے ہمارے ملک میں بھی گورنمنٹ کے خلاف آتے ہیں کہ خدا ایک جینوئن ایشو ہے، وہ کچھ نہیں ہے کہ ہم سیاست سے نہیں ہے، ہم منصوبے کا کیش کراپ ہے، میجارٹی زمیندار اسی سے ریلیٹڈ ہیں، ایک انتہائی بدمزگی اور بدامنی کا ہے، تو we must solve this problem۔ تو میں گورنمنٹ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ ABR کو بھی میری یہی التجا ہے کہ خدارہ جو میں نے بات کی میکینزم اس طرح کرے، تھرڈ سلیب بحال کریں، یا جس طرح 18% سیل ٹیکس ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے نا اسی ریشو پہ بھلے 25% کر لے، 30% کر لے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک چیز کا جو ہے نا 100 روپے ریٹ ہے اس پہ بھی جو ہے نا 100 روپے ٹیکس لگے گا، اور جس کا 400 روپے ٹیکس 400 روپے ریٹ ہے اس پہ بھی 100 روپے لگے گا۔ لہٰذا یہ 25% ہو تو وہاں سے 500 والے سے 125 لیا جائے گا، ادھر 100 سے 25% لیا جائے گا، جس طرح سیل ٹیکس کا وہ ہے۔ تو یہ تھی میری ذاتی بریفنگ ABR کے حوالے سے۔ پھر بورڈ کے حوالے سے میرے اور ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بھی مطلب یہ کہ انتہائی ایتھینٹک اور اسی جو ہے نا ہماری ایکشن کمیٹی کے کافی جو ہے نا ریسورسیبل اور اپروچیبل لوگ ہیں۔ تو یہ میں نے خبر ختم ہوں میں پتہ تو بورڈ کے ساتھ یہ جو بات ہے ہماری، یہ ان لوگوں نے ہمارا جو فارمولہ تھا جو گورنمنٹ نے دیا تھا ہر سال انکریز کا، اس میں بھی اپ ڈاؤن آیا ہے۔ یہ بریفنگ ابھی آپ لوگوں کو بلن خان آیا ہے، اقبال خان ہے، یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مزید اس پہ فردر اس کو آگے جو ہے نا لے کے جائیں گے۔ تھینک یو۔